اقرأ أخيا ورتل القرآن. اس کا حکم دیتے ہوئے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اسی چیز کا حکم دیا تھا، لیکن یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال کیا تھا، اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، ناس کے اندر مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، یعنی پوری کی پوری انسانیت، کیونکہ یہ چیز بے شک جو ہے دین کے احکامات میں سے ہے، لیکن ان کے لیے بھی فائدہ مند تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو حلال اور پاکیزہ رزق یا ایھا الناس کا بھی صیغہ استعمال کیا پوری کی پوری انسانیت کو، اور اگلے ہی اس مقام کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ کہ اہل ایمان، اور 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھی مخاطب کیا اسی حکم کے لیے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لے کر آئے ہو، کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکرو، اور تم شکر ادا کرو، للہ، اللہ رب العالمین کا، ان، اگر، تم ہو، ایاہ، اسی کی، تعبدون، عبادت کرتے ہو. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما، بے شک، حرم، حرام کیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون یعنی دم مسفوح، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل، اور یہ بھی چیز اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کی ہے کہ جس کو تم جو ذبح کی جائے بھی، اس کو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر ہے، تو وہ حلال ہے، لیکن اگر تم اس کو ذبح کرتے ہوئے کسی اور چیز کا، کسی اور کے نام کے اوپر یا کسی اور کے نام کے اوپر اس چیز کو دیتے ہو، تو وہ چیز حلال بھی حرام ہو جائے گی. فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور کیا جائے، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم، پس نہیں ہے گناہ، علیہ، اس پر، اس صورت کے اندر کہ وہ اگر مجبور ہے تو وہ پھر کھا سکتا ہے ان چیزوں کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے، رحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو پھر ایک مرتبہ پچھلی آیت کے اندر بھی اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العالمین نے اپنا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. بعض آج دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کھاتے تو اللہ رب العالمین کا ہیں، لیکن انگلیاں چاٹنے کے لیے درباروں کے نام کے اوپر پھر چلے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے تو بظاہر وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اور ہم بھی، ہمارا بھی حسن ظن ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا جو رزق ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس کو استعمال کر کے میرا ہی شکر ادا کرنا ہے. حالانکہ بعض آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، جب ہمیں اللہ رب العالمین دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جانوروں میں سے یا کوئی بھی چیز ہم درباروں کے نام کے اوپر جا کر دے دیتے ہیں. اور اسی آیت کو اللہ رب العالمین نے پھر اگلے ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں میں سے ایک یہ بھی چیز ذکر کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تفصیل 7ویں پارے کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کنسیپٹ ہے اسی چیز کو ذکر کیا وہاں پر، کہ وہ بھی کیا کرتے تھے غیر مسلم اس وقت کہ اپنے جانوروں میں سے کوئی اونٹنی تھی، کوئی اور چیز تھی، تو کہتے تھے جی اگر یہ 7 دفعہ جب ہمارے پاس یہ مادہ اگر
ہمارے پاس ڈلیوری کرے گی یعنی بچہ دے گی، اس کے بعد یہ فلاں بابے کے نام کے اوپر میں اس کو وقف کر دوں گا، اس کے جا کر اس کے نام کے اوپر دے دوں گا۔ تو آج بھی ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے تو پھر ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے کے اندر دیتے، اللہ کا جو دین ہے اس کے اوپر خرچ کرتے، ہم بجائے اس چیز کے ہم ادھر چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو استعمال کر کے میرا ہی شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ تم نے غیر اللہ کے جا کے درباروں کے اوپر اپنی انگلیاں چاٹنا شروع ہو جانی ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ ہم نماز کے اندر اقرار بھی کرتے ہیں التحیات للہ، اللہ میری کولی تمام تر عبادات تیرے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات، میری فعلی تمام تر عبادات تیرے لیے ہیں، والطیبات، اور اے اللہ تعالیٰ میری نفلی عبادات بھی تیرے لیے ہیں۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو تو پھر میرا رزق کھا کے میرا ہی شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگلے ہی آیت مبارکہ کے اندر ان حرام چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، اور ان حرام میں سے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اگر تم رزق حلال ہے میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن اگر تم کسی اور کے نام کے اوپر اسے ذبح کرو گے، کسی اور کے نام کے اوپر دو گے تو وہ میری عبادت نہیں ہے۔ واشکروا للہ، اللہ کا تم نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ تم نے غیر اللہ کے نام کے اوپر دے کر میری ذات کے اوپر نکتہ چینی کی ہے اور میرے اوپر شکوہ کیا، حالانکہ تمہارا حق تو یہ بنتا تھا کہ تم میرے نام کے اوپر اسے دیتے، میں نے رزق دیا تمہیں، لیکن تم جو ہے اس کے بجائے وما اہل بہ لغیر اللہ کے اوپر چلے جاتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ سے پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا جو رزق ہے ان میں سے ایک تو پاکیزہ چیزوں کا استعمال، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رزق کو، اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مزید اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کو ذکر کیا ہے ان سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے وہ ہے اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں باپ اور بیٹا دونوں صحابی رسول تھے اور انصاری صحابہ کرام میں سے ان کا تعلق ہے انصار کے ساتھ۔ یہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے تھے، اور جو غزوہ حرہ غالباً ہوا تھا اس کے اندر مسیلمہ کذاب جس نے ختم نبوت کے یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ جس کے وہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو حاصل کیا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں فی صفت الوضوء، وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال، کہتے ہیں ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ ہے۔ آج ہم نے مسح کا طریقہ اس حدیث کے اندر پڑھنا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب مسح کیا کرتے تھے برأسہ، اپنے سر کا، فأقبل بیدیہ، تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جو پیشانی ہے یہاں پر لے کر آتے، یہاں سے اس کا آغاز کرتے، وأدبر، اور پیچھے لے کر چلے جاتے۔ متفق علیہ، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے۔ وفی لفظ لہما، اور انہی ہی دونوں کی روایت کتابوں کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بدأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسح کا جو آغاز کرتے، ابتدا کرتے، بمقدم رأسہ، اپنے سر کے جو اگلی سائڈ ہے اس سے اس کا آغاز کرتے مسح کا، حتیٰ یہاں تک کہ ذہب، آپ اپنے ہاتھوں کو لے جاتے، بہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی قفاہ، گدی تک۔ گدی کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے بال ختم ہوتے ہیں اس سے آگے گدی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو گردن ہے آپ کی۔ ثم ردہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گدی سے واپس لٹاتے،
الی المکانی اس جگہ تک الذی بدأ منہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح شروع کیا تھا. تو یہ مسح کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے آغاز سے ادھر سے جہاں سے بال آپ کے پیشانی سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے آغاز کرنا ہے, پیچھے گدی تک لے کر جانا ہے, پھر واپس جو ہے جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے کر آنا ہے. یہ مسح کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.